السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمنا رشدا وعيذنا من شر نفسي یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغى علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی وآجب دعوتی وثبت حجتی وحدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمت قلبی آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، وما حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعدی مگر بعد اس کے، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ اب جو اہل کتاب تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحثیں کرتے تھے۔ کیا بحثیں کرتے تھے؟ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ نصارہ ہیں، اور ہر ایک گروہ جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو ایک ایسی ہستی ہے نا جن کا احترام تمام ادیان کے لوگ کرتے ہیں، اور ان کے مقام مرتبے کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، ایون جو مشرکین مکہ تھے اور مسلمان بھی، سب ان کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے۔ اور بیسیکلی یہ یہود اور نصارہ کا کیا جھگڑا تھا؟ جو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ تو مین جھگڑا کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں محمد بن اسحاق بن یاسر سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نصارہ کا وفد نجران آیا تھا نا، جو ایک ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا پچھلی ساری آیتوں میں، کہ ایک وفد آیا تھا نجران سے جو نصارہ کا تھا۔ کہاں آیا تھا؟ مدینہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب عام الوفد تھا نا، جب سب طرف سے آ رہے تھے لوگ اور اسلام کے بارے میں جان رہے تھے، اور کچھ اسلام لے آ رہے تھے اور کچھ معاہدے کر کے واپس چلے جا رہے تھے، تو یہی والا وفد اب نجران سے آیا تھا، اور یہ عیسائیوں کا تھا۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنی حجتیں بھی پیش کر رہے تھے، اپنی دلیلیں بھی ان کے سامنے رکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو باتیں بتا رہے تھے۔ اب جب مدینہ کے جو یہودی تھے ان کو معلوم پڑا کہ ایسے ایسے وفد آیا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، تو ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا یہود کے، وہ بھی پہنچ گئے وہاں پہ، اور ان کی بھی آپس میں باتیں ہونے لگی۔ تو باتوں باتوں میں ہی یہ دونوں جو گروہ تھے، یہودی بھی اور نصارہ بھی، دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ اور جھگڑا کیا تھا؟ یہی جھگڑا تھا ابھی جو میں نے بتایا، کہ یہود کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو ڈانٹ پلائی
ان لوگوں کو ڈانٹ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے، اور جبکہ یہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت مطلب ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بہت سالوں بعد آئی ہیں یہ کتابیں. تو کب آئی تھی؟ تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے ایٹ لیسٹ 1000 سال بعد اتاری گئی تھی، اور انجیل تقریباً آلموسٹ 3000 سال بعد نازل ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے. تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہزاروں سال پہلے آئے تھے ان کتابوں کے، اور یہ کتابیں بعد میں آئی ہیں. فرقے تو تم لوگوں نے بعد میں بنائے ہیں، یہ یہودی اور یہ نصارہ. ابراہیم علیہ السلام نے زمانے میں تو یہ سب فرقے نہیں تھے. پھر کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم جیسی باتیں کر رہے ہو یہ تمہاری باتیں تو بالکل عقل کے خلاف ہے. عقل استعمال کر لو تو تمہیں جو ہے ساری بات، اصل بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. اس لیے عقل کو استعمال کرو، غور و فکر کرو، اور جھگڑا کرنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. ٹھیک؟ اچھا، اب اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں وہ لوگ ہو، حاجج تم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس معاملے میں جو ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا علم کچھ علم. فلیما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، فلیما تو کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں جو، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا علم کوئی علم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے. پھر یہاں پہ یہود اور نصارہ کو خطاب ہے کہ تم کو جن باتوں کا پتہ ہے، جن باتوں کا تمہیں علم ہے، اس میں بھی تم جھگڑا پیدا کرتے ہو جان بوجھ کر. یعنی کہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں جن باتوں کا پتہ ہے، جن کا تمہیں آلریڈی علم ہے، تم اس میں بھی جھگڑا پیدا کرتے ہو. اور کس چیز کے بارے میں ان کو علم ہے؟ ان کی جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں کہ نبی آئے گا اور کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا، ان سب باتوں کو یہ اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح ان باتوں کا ان کو علم تھا. ہاں، ان کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اب وہ سچے رسول ہیں، برحق ہیں. ان کو تو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. پڑھ کے آ چکے نا سورہ بقرہ آیت 146 میں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. پھر بھی انہوں نے یہ باتیں چھپائیں، ایمان نہیں لائے، اور نہ ہی ان کی نبوت کو انہوں نے ایکسپٹ کیا، بلکہ جھگڑتے ہی رہتے تھے. تو بولا جا رہا ہے کیوں تم اس طرح جھگڑتے ہو؟ تم کیوں جھگڑتے ہو ان باتوں کے بارے میں جس کا تمہیں علم بھی ہے؟ اور پھر آگے فرمایا، آگے کیا کہا جا رہا؟ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو کیوں تم جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو نہیں ہے تمہارے لیے، جس کا کوئی علم. یعنی کہ جس کے بارے میں علم ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، اور جس چیز کا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ جھگڑتے رہتے ہیں. کس چیز کا علم نہیں تھا؟ وہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وہ تو بہت ہزاروں سال پہلے آئے تھے، پھر بھی ان کو یہودی اور نصارہ اور یہ سب بتا رہے تھے. ان کو تو دین ابراہیم کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، پھر بھی یہ لوگ اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. ہر معاملات کی حقیقت اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں معلوم کچھ بھی. اور جس حقیقت کو تم چھپا رہے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے اس کو بھی. تمہارے تعصب کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری کینہ، حسد، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سب چیز کو اللہ جانتا ہے. ہر چیز، ہر معاملات کے بارے میں اللہ کا علم بھی کامل ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ تم کو دے رہے ہیں اس کو مان لو، وہی چیز برحق ہے، وہی چیز درست ہے، اور جھگڑے میں اور فساد میں مت پڑو. آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے. ہمارے مسلمانوں کا بھی یہود اور نصارہ جیسا ہی حال ہے نا. آج مسلمان بھی ایسی ایسی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے، بس بیکار کی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر، یا پھر ان باتوں پر جو ان کے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم کے حجت کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی اس میں جو ہے ضد پر اڑے رہتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ بے عقلی کی باتیں ہیں. تو کیا سمجھ آ رہا ہے اس آیت سے کہ
جب تک انسان کو کسی بات کا صحیح علم نہیں تو بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. بحث مباحثے تو دور کی بات ہے، بغیر علم کے کوئی بات منہ سے بولنا بلکہ جائز ہی نہیں ہے. بات کرنی ہے تو صحیح علم لے کر صحیح دلیل کے ساتھ بات کریں، ورنہ خاموشی بہتر ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 67. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ما کانا نہیں تھا ابراہیم یہودیا یہودی، ولا اور نہ نصرانیا نصرانی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، ولیکن اور لیکن کانا تھا وہ حنیفا یکسو مسلمان، وما کانا من المشرکین اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے. یہ اس کا ترجمہ آیت کا. اب اللہ تعالیٰ سب بحثیں ختم کرواتے ہیں اور حقیقت بتاتے ہیں کہ کون تھے ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے علیہ السلام اور نہ ہی نصرانی تھے. دونوں ہی یہ جو گروہ جو ہیں دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں ہی غلط ہیں. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ تو ایک حنیفاً مسلمہ یکسو مسلمان تھے. حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف سے مراد ہوتی ہے جو گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکے بلکہ ایک چیز پر چلے اور اس پر یکسو ہو کر استقامت اختیار کرے، وہ ہوتا ہے حنیف. تو ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ایک یکسو مسلمان تھے، فوکسڈ، ایک دم ڈٹرمنڈ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے موتی فرما بردار بندے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا وما کانا من المشرکین، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے وہ. اب کیونکہ مشرکین عرب جو تھے نا وہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو تھے نا وہ، کیونکہ مکہ میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کے لوگ تھے وہی چلے آ رہے تھے، وہی بسے ہوئے تھے وہاں پہ، اور خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ بھی وہی لوگ کر رہے تھے. تو وہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اپنے سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے بات سمجھا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور کیا نہیں تھے. وہی والی بات آ گئی، نفی اور اثبات، جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ہے نا. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ حنیف مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ خود ان کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ لوگ ان کے بارے میں جھگڑے پڑے ہیں. تو کیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے؟ کیا سبق مل رہا ہے؟ کیا عمل کی بات پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک مخلص حنیف مسلمان تھے، ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں بھی ان کی طرح بننا ہے، فوکسڈ رہنا ہے اپنے مقصد میں. ٹھیک ہے، صرف ان سے نسبت قائم کرنے کے لیے جو لوگ لڑتے رہتے ہیں، یہ چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرکین ہوں، چاہے مسلمان ہوں، کیا وہ ان کے جیسے عمل بھی کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے عمل کرنے کا شوق ہے کیا ہم میں؟ ان کے جیسی قربانیاں کرنے کو تیار ہیں ہم یا کرتے ہیں؟ تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو کہ کیا دعوے کرتے ہیں اور کتنا ہم عمل کرتے ہیں. ہم مسلمان ہی جو ہیں بانٹتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم فلانا ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں. تو یہ بھی اسی طرح بات ہو گئی جیسے عیسائی اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی تھے اور نصرانی تھے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ فرقے واریت تھی؟ نہیں نا، سب مسلمان تھے. یہ فرقے واریت تو بعد میں نکل کے آئی ہیں، بعد کی پیداوار ہیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 68. فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 68، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بے شک قریب تر لوگوں میں سے ابراہیم کے، لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، البتہ وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا. اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر کون ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. مطلب اصل نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کس کی ہے؟
بتا یہ جو آیا ہے نا اس میں انا اولن ناسی، اولا، اولا جو ورڈ ہے یہ ولی سے ہی ہے. ولی ولایت، اس کا جو سپرلیٹو مطلب سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے نا ولایت کا، وہ ہوتا ہے اولا. جیسے کبیر کا اکبر سب سے بڑا، اسی طرح اولا قریب تر، مطلب سب سے زیادہ جو ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ترین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے قریب ترین جو ہیں وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر خالی نام لینے سے، اپنی نسبتیں کرنے سے کہ وہ ہمارے گروہ کے ہیں، وہ ہمارے گروہ کے، اس سے نہیں ہو جائے گا. بلکہ جب تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، جب ان کے طریقے پر عمل کرو گے، تبھی تم ان کے قریب تر ہوگے. ٹھیک ہے؟ تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کسی سے نسبت کر لینے سے، نام جوڑ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ آیتیں جو ہیں ناموں کو توڑتی ہیں، چاہے کسی شخصیت کے نام ہو یا فرقے کے نام ہو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انسان جو ہے کس نسل سے چلا آ رہا ہے یا کس فرقے سے اس کا تعلق ہے. یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، یہ نام نہیں دیکھے جائیں گے اللہ کے گھر قیامت کے روز. ان کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی اس دن. دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آ رہا ہے دنیا میں، کتنا جو ہے وہ توحید پر تھا، کتنا وہ شرک سے بیزار تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنی قربانیاں کری، کتنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں زندگی گزاری. یہ سب دیکھا جائے گا. تو صرف نام سے تعلق رکھنا کام نہیں دے گا جب تک وہ نہ کرے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جب تک توحید کے طریقے کو نہ اپنائے. اور دیکھیں جب انسان، ہم نسبت تو کرتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن سچی محبت کب ہوتی ہے؟ سچی محبت تو تبھی ہوتی ہے نا جب اس کے طریقوں کو بھی فالو کریں، ہم ان کے طریقوں کو بھی اپنائیں. خالی کہنے سے تھوڑی نہ ہو جاتا ہے. ٹھیک؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا وَهَذَا النَّبِي، اور یہ نبی، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے. تو یہ بھی قریب تر لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے. ان لوگوں نے واقعی میں قربانیاں کری دین کے لیے. یہ تھے جو چلنے والے تھے سچے توحید کے راستے پر. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور ہر دور کے جو سچے مخلص مسلمان ہوتے ہیں، یہ ہیں قریب تر جو ابراہیم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے؟ تو قریب تر ہونے کے لیے ان کے جیسے عمل کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے. خالی کہنے سے نہیں ہو جاتا کہ ہم مانتے ہیں. حدیث میں ہمیں معلوم پڑتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَاتٌ مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيِّ مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. یعنی کہ اس کا کیا ہے کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. تو دیکھیں اس لیے ہم درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں، ان پہ بھی جو ہے ہم سلامتی اور برکتیں بھیجتے ہیں نا. باقی پیغمبروں کا نام نہیں آتا نا، ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. اور جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا پہلے پارے میں. اور ہر پیغمبر کا جو دین ہوتا ہے وہ دین ابراہیمی ہی ہوتا ہے. اچھا پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا. ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ سب مومنوں کا ولی ہے. لیکن یہ ولایت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان ابراہیم علیہ السلام والے عمل کرتا ہے، یکسو ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، مطیع بنتا ہے. جب اس کے اندر قربانی والا جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرتا ہے اپنی زندگی میں، اور طرح طرح کی مخالفتیں سہتا ہے.
تب جو ہے اس کو یہ ولایت کا درجہ ملتا ہے، تب اللہ کی ولایت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض رکھے، اللہ کی خاطر ولایت رکھے اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرے، تو بے شک وہ اللہ کی ولایت پا لیتا ہے ان اپنے ان عمل کی وجہ سے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو یہ ولایت جو ہے، ولی ہونا، یہ صرف چند لوگ نہیں ہے کہ صرف چند لوگ ہی ولی بن سکتے ہیں اور ہم عام لوگ نہیں بن سکتے۔ سب مومنوں کے لیے یہ اللہ کی ولایت ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بس کیا کرنا ہے، وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کی رضامندی کے ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے کہ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ جتنے زیادہ انسان نیک کام کرتا ہے اور اپنا اخلاق اچھا رکھتا ہے، جو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرتا ہے، اتنا ہی وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایسا نہیں سوچنا کہ صرف کچھ ہی چند لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور ہم تو کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی وہ درجہ پا سکتے ہیں، اپنے عمل کو چینج کر لیں اگر ہم تو۔ چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 69۔ آیت نمبر 69، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَدَّت طَائِفَةٌ، چاہا ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم، یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اب دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو چاہتا ہے، جس کے اندر شدید ترین خواہش ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اہل کتاب یہود نصارہ، اسپیشلی ان کے جو علماء کا جو گروہ ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے، ودت دلی خواہش، بہت شدید ترین خواہش ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، متنفر کر دیں اور تمہارے دین سے تم کو بدگمان کر دیں۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کو اپنا دین اچھا ہی نہ لگے، وہ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں مسلمان، ایسا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ اور دیکھیں جب کسی کی چاہت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اس کے لیے دن رات کوششیں بھی کرتا ہے، اور یہ لوگ یہ کر بھی رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کوششیں کس طرح سے یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کو یہ بھٹکانے کی کوششیں کرتے ہیں، ایک تو شک و شبہات ڈال کر، مطلب ایسے ایسے جو ہیں یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایسے ایسے سوال گھما پھرا کر کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں قرآن کی آیتوں پر، حدیثوں پر، کہ مسلمان بھی جو ہیں پھر شک میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو پختہ نالج نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شک و شبہات ڈال کر، پھر غلط تعویلیں کر کے، قرآن کی آیتوں کی غلط تعویلیں کر کے، پھر تحریف کے ذریعے، لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے معنی بدل دیتے ہیں، جو اصل بات ہے وہ نہ بتا کے اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے کچھ اور بتا دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے۔ ان کی اس طرح کی یہ کوششیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انسان پھر انفیورٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں مسلمان، پھر دین کے خلاف ان کی خفیہ سازشیں چلتی رہتی ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈے ان کے چلتے رہتے ہیں، اور اسپیشلی میڈیا کو استعمال کر کے، آج دیکھیں کتنا زیادہ میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ پروپیگنڈا چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا آج بھی اپنے چاروں طرف یہی ہو رہا ہے، ہر کنٹری میں، ہر زمانے میں یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، کیونکہ ان کی دلی چاہت ہے نا یہ، پر یہ ان کی دلی چاہت کبھی پوری نہیں ہونے والی، سمجھے، کبھی نہیں پوری ہوگی ان کی یہ دلی چاہت۔ اور یہ مسلمانوں کو کیوں گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ یہ دیکھیں ان کے پاس حق آیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، خود کفر کیا ان لوگوں نے، ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لیے چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے انکار کیا، ہم نے کفر کیا، اب یہ مسلمان بھی جو ہیں یہ بھی انکار کریں، یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، ہم سب ایک جیسے ہو جائیں اس معاملے میں، تو یہ چاہتے ہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو مسلمانوں کو شرف ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہو گئے، ان کو جو عزت ملی اسلام سے، یہ اب ان کو نہ ملے مسلمانوں کو،
اس لیے مسلمانوں کو مرتد کر دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بڑی وجہ کیا ہے جو ہمیں معلوم ہے؟ حسد، جو سورہ بقرہ میں کلیئر کر دی گئی آیت نمبر 109 میں 109. کیا تھا وہ؟ حسد من عند انفسہم، کہ جو ان کی نفسوں کے اندر حسد بھرا پڑا ہے، اس حسد اور بغض کی وجہ سے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ. اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی شان، ان کا مرتبہ، مقام، سب ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا. اور ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ جو نبی آئے، اب جیسے بنی اسرائیل میں آتے چلے آ رہے ہیں نبی، یہ آخری نبی بھی ہماری ہی قوم میں آئے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں نہ آ کے بنی اسماعیل میں آ گئے تو ان لوگوں کو نسلی تعصب ہو گیا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، یہی حسد بغض کی وجہ سے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو کیا باقی لوگ بھی نہیں مانیں گے؟ ایسا نہیں ہے. انہوں نے نہیں مانا، لیکن کیا ہوا؟ باقی لوگ تو دن پہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کوئی کم نہیں رہی. آج دیکھیں اسلام کتنا زیادہ پھیل چکا ہے پوری دنیا میں، اور پھیل ہی رہا ہے. تو ان کے حسد کرنے سے، بغض کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بھلے یہ کتنی بھی چالیں چل لیں، کچھ بھی کر لیں. سمجھ آیا؟ تو اب جو ہے یہ ان کی یہ چالیں رہی ہیں. یہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ مسلمان نہ تو مسلمان ہی رہیں اور پوری طرح نان مسلم بھی نہ ہو، مطلب بیچ کے رہیں یہ لوگ. یعنی کہ مسلمان خود کو مسلمان تو کہیں، لیکن اصل میں اسلام پر نہ رہیں. تو یہ تو اور بھی خطرناک بات ہوتی ہے دین کے لیے، کہ ایک انسان مسلمان ہے لیکن اندر سے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، صرف لبادہ اوڑے ہوئے ہے مسلمان ہونے کا. یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے دین کا مذاق اڑانا، دین کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنا ہوتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے اس کو شدید ترین خواہش ہے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے بھٹکا دے، دور کر دے تم کو اصل دین سے. لیکن نہیں وہ گمراہ کرتے لیکن اپنی ہی نفسوں کو. وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود ہی اسی میں گر جاتا ہے. سب کو معلوم، جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے نا، وہ خود ہی اس برائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور یہی اللہ کا قانون فطرت ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کریں گے، آپ کے ہر معاملے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے، کسی کی برائی چاہیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. دس از دا رول. یہ بات باندھ لیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں دوسروں کے ساتھ بھلائی یا احسان کا معاملہ کر رہی ہوں تو میں یہ معاملہ بھلائی کا احسان کا اس کے ساتھ نہیں، بلکہ میں خود اپنے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہی ہوں، کیونکہ پلٹ کے یہ مجھ پہ ہی آنی ہے. اگر کسی کو ہدایت کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہم دوسرے کے لیے جو بن رہے ہیں، اس سے ہمیں ہی مزید ہدایت ملتی ہے. لیکن اگر دوسروں کو بھٹکانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو پھر ہمارے ہی بھٹکنے میں پھر اضافہ ہو جائے گا، ہم ہی بھٹک جائیں گے. تو کیا سبق مل رہا ہے اس آیت سے؟ امپورٹنٹ کہ کبھی بھی کسی کو دوسرے کے خلاف نہیں بھٹکانا، بھلے ہی وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. اب دیکھیں اکثر ہم نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں، اسپیشلی جب ماں باپ کے بیچ ہے نا، جب ماں باپ کے آپس میں جھگڑے رہتے ہیں یا پھر سیپریٹڈ فیملیز ہوتی ہیں یا ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے یوزولی ماں جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو نادانی میں ان کے فادر کے خلاف غلط غلط باتیں ڈالتی رہتی ہیں، نیگیٹو باتیں ڈالتی رہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ نے ایسا کیا ایسا کیا. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مطلب وہ ہیٹریڈ جو ہے باپ کے اگینسٹ بڑھتی رہتی ہے بچپن میں. لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور خود اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں گہرائی سے، تو پھر یہ بچے اپنی ان ماؤں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی ماؤں نے اپنا ہی برا کیا نا ایسا کر کے. تو ایسا کبھی نہیں کرنا، کسی کو نہیں بھٹکانا، ہمیشہ صحیح راستے پہ رہنا ہے، ورنہ ببال خود ہی پر آ کے پڑے گا. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں معلوم نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کہ جو وہ گمراہ کر رہے ہیں دوسروں کو، یہ اصل میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے، کہ وہ تو اپنے کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. اور اس کا جواب کہ وہ خود کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 88 میں ہے.
بتایا گیا سورہ نحل آیت نمبر 88 میں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب اوپر عذاب کے، باوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ یہ تو خود اپنے ہی عذاب میں اضافہ کروا رہے ہیں، اس دشمنی کی وجہ سے یہ اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، عذاب جو ملنے والا ہے اس میں اور ڈبل ٹرپل اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ وما یشعرون۔ چلیں نیکسٹ آیت، آیت نمبر 70 پہ آ جاتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہو۔ اب یہ لوگ قرآن کی آیت کا تو کفر کرتے ہی تھے، انکار کرتے ہی تھے، لیکن ان کی اپنی کتابوں میں جو تھیں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھیں کہ آپ جو ہیں آخری نبی ہیں، اور جن آیتوں میں آپ کی نبوت کی نشانیاں اور اوصاف بتائے گئے تھے ان کا بھی یہ لوگ جو ہے انکار کرتے تھے۔ تو اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو، ان کا کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تم تو گواہ ہو، وانتم تشہدون، تم تو خود گواہی دیتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں ان کا ایک حیرت انگیز اثر صحابہ پر ہو رہا ہے، لوگوں پر ہو رہا ہے، تم اپنے دل سے یہ بات کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تم گواہی دیتے ہو، پھر بھی جو ہو تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو صرف تعصب کی بنیاد پر تم دشمنی کر رہے ہو، حالانکہ تم حق کو اچھی طرح پہچانتے ہو، سمجھتے ہو۔ یا اہل کتاب، نیکسٹ آیت، آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم گڑ مڑ کرتے ہو الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل سے، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت اسی طرح کی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں۔ تو اس آیت میں اہل کتاب جو سازشیں کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے کیوں گڑبڑ کرتے ہو، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، کیوں تم حق پر جو ہے باطل کا کھول چڑھا دیتے ہو۔ بیسیکلی کیا ہوتا تھا، یہ اہل کتاب جو تھے ان کتاب والے لوگ تھے، ان کو دین کی اچھی خاصی نالج تھی، ان کے علماء کو اور ان سب کو، تو مدینہ کے جو لوگ ہوتے تھے، اوس اور خجرت اور بھی جو لوگ ہوتے تھے، وہ جاتے تھے ان کے پاس اور ان کے علماء سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سچے رسول ہیں۔ تو ان کے جو علماء ہوتے تھے وہ مطلب گھما پھرا کے بات کرتے تھے، کہتے تھے ہاں رسول تو ہیں، لیکن صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے وہ رسول۔ تو ان کے جو مدینہ کے جو لوگ تھے، ان کے اپنے لوگ یا آس پاس جو اور بھی لوگ رہے تھے، پوچھتے تھے ان سے جا کے کہ بھئی یہ تو نالج والے لوگ ہیں، انہیں سچ بات پتا ہوگی، ان کی کتابوں میں ہوگا، لیکن یہ جواب کو ٹیڑھا مڑا کر کے بتاتے تھے، حق کو یہ چھپا جاتے تھے، حالانکہ ان کو حق پتا تھا۔ تو یہ جو تھے اپنی کتاب کی جو آیات تھیں ان آیات میں ہی گڑ مڑ کر دیتے تھے، آیات کو کہ ان کی جو آیت تھی ان کی ایسی ایسی تعویلیں کر کے بتاتے تھے جس سے اصل بات جو تھی وہ پتہ نہیں لگتی تھی لوگوں کو۔ تلبی سنا جو ہے نا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کی تعویلیں کرنا کہ حق اس میں جو ہے پھر سامنے نہ آئے، صحیح مطلب سامنے نہیں آتا ہے۔ تو بیسیکلی حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، تلبی سنا، خلط ملط کرنا، اور تکتمونا، حق کو چھپا دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تھیں اس کو یہ چھپا جاتے تھے، ان کو پڑھ کر ہی نہیں سناتے تھے۔ تو تکتمونا، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تمہیں علم ہے پورا، تمہیں معلوم ہے، جانتے پوچھتے ہوئے تم حق کو
तलबिसूना तख्तुमूना, छुपाते भी हो और खल्त मल्त भी कर देते हो बातिल के साथ, क्यों तुम ऐसा करते हो? तो अल्लाह ताला इनसे पूछ रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट आयत 72 पे आ जाते हैं। वक़ालत ताइफ़तुन, और कहा एक गिरोह ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, आमिनू, ईमान ले आओ, बिल्लज़ी, उस चीज़ पर जो, उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू, नाज़िल की गई उन पर जो ईमान लाए, वजहन नहारी, अव्वल वक्त दिन के, वक्फुरू, और इनकार कर दो, आखिरहू, उसके आखिर में, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएं। अब और बताया जा रहा है कि ये जो अहले किताब थे या काफिर थे, किस तरह से साजिशें करते थे, चालें चलते थे, किस तरह से मोमिनों को गुमराह करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हथकंडे अपनाते थे। अब उसकी मिसालें अल्लाह ताला दे रहे हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ही मिसाल है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि मदीना में जो अहले किताब के बातिल परस्त उलमा थे, उन्होंने मिल बैठकर मशवरा किया। क्या मशवरा किया? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ मुकाबला तो हम नहीं कर सकते जंग करके, क्योंकि उनकी कुव्वत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह तोड़ना तो उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको अंदर ही अंदर गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको अब हम अंदर ही अंदर गुमराह करें। तो इन्होंने आपस में बैठ के मशवरा किया। और कहा जाता है कि 3 आदमी थे, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, अदी बिन ज़ैद और हारिस बिन औफ। ये तीनों यहूद के लोग, इन्होंने जो है आपस में मशवरा किया। अच्छा, तो बेसिकली इन्होंने मशवरा किया कि हम जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर उनके पास जाएँगे और जो कुछ उतारा गया है उन पर, यानी कि कुरान मजीद, उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको मान लेंगे हम दिन के शुरू के हिस्से में। यानी कि सुबह में जैसे हम जाएँगे, उनके साथ फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और भी नमाज़ें पढ़ेंगे, दिन भर उनके साथ रहेंगे, उनकी किताब पढ़ेंगे, उनकी तालीमात सुनेंगे और कहेंगे हाँ, जो लिखा है इस किताब में सब सही लिखा है, हम मानते हैं, सब ठीक है, ये हम ईमान ले आते हैं। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, पिछले पहर जाकर फिर कहेंगे जब शाम हो जाएगी कि नहीं, ये तो कुछ ठीक नहीं है। मतलब उसमें हम कह देंगे कि ये तो ठीक नहीं है और उसमें एतराज़ उठाकर हम कहेंगे कि नहीं, हम तो इसको नहीं मानते। मतलब हम मना कर देंगे, हम दीन से फिर बाहर आ जाएँगे उस वक़्त। हुँ? कह देंगे कि ये दीन तो अच्छा नहीं है, हम इस दीन को छोड़ते हैं। तो इस तरह इन लोगों ने साज़िश की। और ये साज़िशें क्यों कर रहे थे? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएँ। कौन? मुसलमान। हुँ? ताकि मुसलमान भी कुछ, जैसे जा रहे हैं उनकी महफ़िलों में बैठ रहे हैं और जो हैं मुसलमान भी हैं वहाँ पे, और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अभी नए-नए मुसलमान हुए हैं, अभी उनके अंदर जो है दीन जो है रासिख़, इस्लाम जो है रासिख़ नहीं हुआ है, कमज़ोर दीन वाले हैं। तो जब वो इनकी बातों को सुनेंगे और सोचेंगे कि अरे! ये तो यहूद के बड़े-बड़े उलमा हैं और ये फिर दीन पे आके फिर उससे मुर्तद हो जा रहे हैं, मतलब उसको छोड़ दे रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इसमें डिफेक्ट है दीन में, कुछ ना कुछ खराबी है। तो हम भी जो हैं इससे मुँह मोड़ लेते हैं, हम भी जो है निकल आते हैं वापस दीन से। तो इस तरह से इन लोगों ने साज़िश की। हुँ? अब इनकी इस तरह की साज़िश से क्या होगा? नतीजे में क्या होता है? देखिए, वही जो बात अभी मैंने बताई कि जो मुख़लिस होकर आए तो थे दीन में, लेकिन अभी उनका ईमान इतना मज़बूत नहीं था। तो इनकी बातें सुन के ये लोग, इनका ईमान फिर ख़लल में पड़ जाता है। वो भी शक में पड़ जाते हैं। वही बात, शक डालने वाली बात कर दी इन लोगों ने। शक में पड़ जाते हैं कि ये दीन सही नहीं है। तो इस तरह से ये कमज़ोर दीन वालों को इस्लाम से फेर देते हैं। पक्के दीन वाले नहीं फिरेंगे कभी भी इस्लाम से। हुँ? क्योंकि देखें, इन अहले किताब को भी उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए थे, जो कोई उसमें एक बार पक्के दिल से एक्सेप्ट कर लेता है, उसे उसे सुन लेता है और सच्चे दिल से ईमान ले आता है, तो फिर कभी नहीं पलटता उस पर अपने दीन से, कभी वापस नहीं पलटता। इसलिए देखें, जब अबू सुफियान जो हैं
हिरकल के दरबार में गया था वो, तो हिरकल ने पूछा अबू सुफियान से कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि इस पर ईमान जो लाता है यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वापस भी फिर जाता है? तो अबू सुफियान ने क्या कहा था? अबू सुफियान ने कहा ला यरजिउ अबदन, नहीं, कोई कभी भी नहीं पलटता। फिर जो एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेता है फिर वो नहीं पलटता कभी भी। तो हिरकल ने कहा था यही होता है ईमान का हाल, कि जब वो दिल में रच बस जाता है फिर इंसान उसको छोड़ नहीं सकता। फिर उसके कितने भी भले ही उसको अजियतें दी जाएं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दी जाएं, काट दिया जाए, पर वो कभी जो है अपने दीन को नहीं छोड़ता। उसको तो फिर दीन को छोड़ना ऐसे लगता है जैसे, यानी कि कुफर में लौटना ऐसे लगता है जैसे आग में डाले जाना। तो जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाए, जिसका दिल दीन की मोहब्बत में रंग जाए, फिर वो कभी दीन को नहीं छोड़ता है। दीन को कौन छोड़ता है? निफाक वाला इंसान, जिसके दिल में दीन नहीं है, जो मर्ज वाले लोग हैं, जिनके दिल में मर्ज है। अब उसमें जो है शऊरी तौर पर मुनाफिक, जो आए भी कुफ्र के साथ और निकले भी कुफ्र के साथ, और एक कमजोर ईमान वाले जो आए तो थे खुलूस के साथ कि हाँ हम इस्लाम में आते हैं, लेकिन जब देखा कि हाँ इस्लाम में इतनी मुश्किलें हैं, इतनी सेक्रीफाइसेस, इतनी हमें जो है सेक्रीफाइसेस करने हैं, जान से भी, माल से भी, हर चीज से, तो क्या होता है फिर वो ऐसे लोगों की बातों में आके या और जो प्रोपेगेंडा चलता है उन बातों में आके अपने दीन से मुतनफ्फर हो जाते हैं, फिर जाते हैं वो। भले ही वो जो है टोटली ये ना कहें कि हम जो है मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान भी रहते हैं लेकिन फिर फॉलो भी नहीं करते। तो इस तरह की चालें साजिशें जो हैं खाली पिछले दौर में नहीं रही हैं, आज भी हम देख रहे हैं, चारों तरफ ये साजिशें चल रही हैं। आप जाएं जरा इंटरनेट पे देखें, एक्स मुस्लिम के नाम से आप कोई वीडियो डालें या कुछ भी डालें, ऐसे इस तरह के इंटरव्यूज, ऐसी ऐसी उनकी बातें हैं, प्रोपेगेंडे हैं कि हाँ हम मुसलमान थे लेकिन हम क्रिश्चियन हो गए। तरह तरह से ये गुमराही करने वाली बातें जो हैं चल रही हैं चारों तरफ, हमारे हर तरह से जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को और आम लोगों को, हर को गुमराह किया जाए कि अगर मुसलमान है तो अपने दीन से फिर जाए और बाकी लोग जो अभी नहीं हुए हैं वो भी ना बने मुसलमान। ये है इनकी साजिशें, अल्लाह ताला खोल के बता रहे हैं कि ये लोग इस तरह करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि इस्लाम की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाए, जो धाक जम गई थी इस्लाम की, अहले ईमान की, वो खत्म कर दी जाए। पर ये कभी नहीं कर सकते उस चीज को। चलिए नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत नंबर 73 पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आयत 73 को, थोड़ा मुश्किल आयत है समझने में, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। आयत नंबर 73, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, वला तुमिनु, और ना तुम मानो, इल्ला मगर, लिमन, उसकी जो, तबिया पैरवी करे, दीनकुम, तुम्हारे दीन की। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दीजिए, इन्नल हुदा, बेशक हिदायत, हुदा, हिदायत है, अल्लाह ही, अल्लाह की, अन के, युता, दिया जाए, अहदुन, कोई एक, मिस्लमा ऊती तुम, मानिंद उसके जो दिए गए तुम, औ, या ये के, युहाजुकुम, वो झगड़ा करेंगे तुमसे, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। कुल, कह दीजिए, इन्नल फदला, बेशक फजल, बियदिल्लाह, अल्लाह के हाथ में है, युती ही, वो देता है उसे, मन, जिसे, यशा, वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वुसअत वाला है, अलीमुन, खूब इल्म वाला है। चलें, ये तर्जुमा है, थोड़ी लंबी आयत है तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं। शुरू में क्या कहा जा रहा है? और ना तुम मानो मगर उसकी जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की, ये एक बात। अब क्या है, जब ये लोग अपने लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में भेजते थे इस तरह से साजिशें करने के लिए, जैसे अभी पिछली आयत में हमने पढ़ा, तो उनको नसीहत करके भेजते थे, नसीहत करके भेजते थे कि तुम उनकी बात जो वो बता रहे हैं उनकी पैरवी मत करना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों की पैरवी करना जो तुम्हारे दीन में है, यानी कि जो अहले किताब हैं
یہودی ہیں وہ صرف یہودی کی بات مانے، اور جو نصرانی ہیں وہ صرف نصرانی کی بات مانے، مسلمانوں کی بات نہیں ماننی. ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجتے تھے. کیوں؟ کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ان پر بھی اثر نہ ہو جائے، واقعی میں اسلام نہ لے آئیں یہ لوگ، تاکہ کہیں حق بات ان کے دل میں نہ اتر جائے. تو یہ لوگ نصیحت کر کے بھیجتے تھے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اہل کتاب کے جو علماء تھے، یہ جب بھیجتے تھے لوگوں کو یا خود جاتے تھے، جیسے ابھی پیچھے پڑھا، تو یہ لوگوں کو نصیحت کر کے بھیجتے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی یہ ورگ لاتے تھے ایسا کہہ کر کہ تم جو ہو صرف اپنے ہی لوگوں کی بات ماننا جو تمہارے دین میں، دوسرے دین والوں کی بات نہیں ماننا، مسلمانوں کی بات بالکل نہیں ماننا. اور کیوں نہیں ماننا مسلمانوں کی بات؟ اب یہ جو پارٹ ہے نا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ابھی جو بات آ رہی ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، ابھی اس بات کو چھوڑ دیجئے، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ. ٹھیک ہے، یہ جو پارٹ آیا نا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، مطلب یہ بیچ میں آیا ہے. ابھی جو اس سے پہلے کی بات ابھی میں نے بتائی، اور جو بعد میں بات آنے لگی وہ کنیکٹڈ ہے، اور یہ والا جملہ ابھی اس کا بعد میں بتائیں گے مطلب. ٹھیک ہے، تو اس کا جو کنٹینویشن ہو رہا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اس کے بعد أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ اس کا کنٹینویشن ہے یہاں تک. تو اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے نا أَن يُؤْتَى، کہ دیا جائے کوئی ایک مانند اس کے جو دیے گئے تم، یعنی کہ تم ان لوگوں کی بات مت ماننا، مسلمانوں کی بات. کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ لوگ ہم سے مرتبے اور مقام میں بہت کم تر ہیں. مطلب یہ لوگ ایسا سوچتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کا مرتبہ، ان کی مقام جو ہے ہم سے بہت کم ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو وہ چیز دی جائے، ان کو وہ عزت اور شرف دیا جائے جو ہمیں ملا ہے. یہ یہودی ایسا سوچتے تھے، ایسا کہتے تھے. یعنی کہ جو نبوت اور رسالت کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، کہ جو بنی اسرائیل کو نبوت اور رسالت ملتی آئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کبھی ماننا ہی مت کہ یہ جو ہے ان میں آ گئی ہے اب، یا ان کو ملے گی. ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ان مسلمانوں کی بات سن لی تو کیا کریں گے؟ یہ تم سے جھگڑا کریں گے قیامت کے روز. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس. یعنی کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو حجت قائم ہو جائے گی تمہارے خلاف، کہ ہاں ان لوگوں کو حق پتا تھا پھر بھی جو ہے انہوں نے مان کے نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر یہ تمہارے رب کے پاس اس دن جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ دیکھو ان کو پتا بھی تھا پھر بھی یہ اہل کتاب مان کر نہیں دیے بات کو. ٹھیک ہے، بات کلیئر؟ اور بیچ میں جو یہ بات آئی ہے پھر قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت ہے اللہ کی. یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کی بات مت ماننا، جبکہ مسلمان وہ تو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی کہ تم اللہ کی بات ماننے سے منع کر رہے ہو انہیں. اب یہ اہل کتاب کیا سمجھتے؟ تو سوچتے تھے کہ ساری ہدایت تو انہی کے پاس ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کے پاس سے آتی ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. جو اس پر چلتا ہے وہی انسان ہدایت پہ ہے، اور جو اس پر نہیں چلتا وہ گمراہ ہے. اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ بھی ہے کہ حقیقی ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. وہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا اللہ تعالیٰ، تو ہم یہ دعا کر لیتے ہیں اسی وقت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیے گا، کبھی بھی ہمیں گمراہ نہیں کریے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کبھی بھی ہمیں گمراہی کے راستے پہ نہ کریے گا اللہ تعالیٰ جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. آمین. تو سمجھ آیا؟ چلے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے اسی میں؟ آگے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، ہر طرح کا فضل، علم ہو، رسالت ہو، یا نبوت کا فضل ہو، کسی کو ہدایت دینا ہو، دنیا کی تمام نعمتیں میں سے کوئی بھی نعمت ہو، کون مالک ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے. یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. سب جانتا ہے وہ کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، اور اللہ کا فضل کتنا ہے؟ انلمیٹڈ. کیونکہ یہاں ہے نا اللہ وسعت والا ہے، واسع بتا دیا اس میں کہ انلمیٹڈ خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے نوازا ہے، عطا کیا ہے اس کو اپنا فضل، تو کیا کرنا چاہیے؟ حسد کرنی چاہیے کہ اس کو کیوں ملا؟ نہیں نا، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، حرام درجے کا گناہ ہے دوسروں سے حسد کرنا. بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل میں سے عطا کر دے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. دیکھیں زکریا علیہ السلام کا ہم پڑھ کے آئے نا ابھی پیچھے، کہ جب دیکھا اللہ تعالیٰ کا فضل مریم علیہ السلام پہ، تو فوراً ہی انہوں نے بھی دعا کر دی. تو اسی طرح حسد نہ کر کے ہمیں بھی کوئی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ لینا چاہیے ہاتھ اٹھا کے. اور فرمایا اللہ جانتا ہے، یہ ہے نا کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ واللہ واسع علیم. علیم، اللہ جانتا ہے، اس کو خوب علم ہے کہ کس کو جو ہے یہ فضل دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، اس کو خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 74. یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے کہ جس کو اسے دینی ہے اس کو خاص کر لیتا ہے کہ کس کو دینی ہے اپنی رحمت، کس پہ اپنا فضل و کرم کرنا ہے اسے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے منخطب کیا تھا نا، جو خود چوز کر لیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے. کتنے سارے دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں کہ ان میں سے کس کو چننا ہے، کس کو نہیں چننا، کہاں اپنی رحمت رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود خاص کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو کیا، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی نبیوں کو کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پسند کر لیا، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا، اور خاص طور پر نبوت اور رسالت کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس تھی. اب جو بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اب بنی اسماعیل کو جو خاص کر لیا گیا نبوت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا، خاص طور پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑی. ابھی جو بات ہم نے پچھلی آیت میں کی کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کو تو کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. اس کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ اس میں کبھی کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی. جیسے کہ ہم حدیث میں بھی پہلے بھی شاید یہ حدیث میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انس اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے مانگیں، پھر میں ہر انسان کو اور ہر ایک کو دے دوں جو اس نے مانگا ہے، جو اس نے سوال کیا ہے. تو اس سے میرے پاس جو بھی کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جیسے کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو جو سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے اس سوئی پہ لگنے کی وجہ سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. تو اتنا زیادہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کیا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دینے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس سے ہی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یا اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل میں سے سوال کرتی ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. ٹھیک، چلیے یہیں تک رکھتے ہیں آج.
अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 74 तक हमने किया 65 से